19 جمعے کے دن 19 بار پڑھ لینا، شام تک 20 کروڑ ہاتھ میں ہوں گے، یقین نہ آئے تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اہل بیت کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا اس شخص کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں کہ شعبان درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آیت درود نازل ہوئی، اس کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی ہے، تمام جائز حاجات پوری ہوتی ہیں۔ 19 شعبان کو یعنی کہ آج کے دن یہ آسان سا وظیفہ کر لو، پورا دن موجود ہے، پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ناظرین، رات تک کا انتظار کرنا، رات تک آپ کے حالات بدل چکے ہوں گے، رات تک آپ کو اتنی دولت ملے گی، غیب سے اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ 19 شعبان کا یہ وظیفہ جو شخص، جو بہن بھائی اپنی زندگی میں اس سال کے ایک دن، جو کہ پورے سال میں صرف ایک دن ہی آتا ہے، شعبان کی 19 تاریخ کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کوئی بہانہ آپ نے بنا دیا کہ میں نے نہیں پڑھا، یہ وظیفہ نہ پڑھا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے، یہ دن نکل گیا تو پھر یہ دن ایک سال بعد آتا ہے، تو یا تو ایک سال انتظار کر لیں یا آج کا دن 19 شعبان جمعے کا دن ہے، آج شعبان کی 19 تاریخ ہے، وہ عمل بتاؤں گا جو لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اس عمل کو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا۔ ناظرین، اس عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھنا اور سمجھنے کے بعد فوراً اس وظیفے کو کرنا، ویڈیو جیسے ہی دیکھ لو فوراً یہ وظیفہ اسی وقت پڑھنا اور اللہ پاک سے جتنی بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور مانگنا۔ دعا میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو لازمی مانگنی ہے، اور جب بھی کوئی وظیفہ عمل کریں دعا لازمی کیا کریں، تو جلدی سے یہ عمل سمجھ لیں۔ ناظرین، رات تک آپ کی زندگی بدل جائے گی، جو مانگو گے، جو من کی بات ہوگی وہ پاؤ گے، قسمت کے بند دروازے اللہ پاک نے چاہا تو اس عمل سے کھل جائیں گے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے کہیں بھی موجود ہوں، چاہے گھر میں ہوں، وہاں بیٹھ کر سکون سے پڑھ لیں، دفتر میں ہوں، آفس میں ہوں، مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، کسی بھی جگہ آج کے دن آپ لوگ موجود ہوں، کوئی بہانہ مت بنانا۔ اگر کام میں بھی لگے ہوں، اس وظیفے کے لیے وقت نکال سکتے تو کام میں لگے رہتے ہوئے بھی اس عمل کو آج لازمی پڑھ لینا۔ آپ لوگوں نے بڑی آس امید سے اس امید پر کلک کیا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ ہم پڑھیں اور ہماری حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آج دکھ تکلیف میں ہو، جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، بالکل ایک ایک روپے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو، تو ناظرین، آج کا میرا یہ ذاتی آزمودہ عمل ہے، مجھے اللہ پاک نے اس وظیفے سے اتنا نوازا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جو میں نے مانگا مجھے اللہ پاک نے دیا۔ میں پچھلے 15 سال ہو گئے، میں ہر سال شعبان کی 19 تاریخ کو یہ عمل کرتا ہوں، اور یہ آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے میں جو وقت لگتا ہے، آدھے منٹ کا وقت لگتا ہے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگتا۔ تو میں اس عمل کو آج، میں ویسے بہت سارے اور اعمال کروں گا، لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے میں بے صبری سے اس دن کا انتظار کرتا ہوں کب یہ دن آئے اور میں یہ عمل پڑھوں۔ اور آج کے دن اس عمل کو آدھے منٹ میں 2 4 5 6 8 10 بار جتنی مرتبہ کر سکوں میں کروں گا۔ تو ناظرین، آپ لوگ بھی کوشش کرنا کم سے کم 2 3 بار تو اس عمل کو کر لیں، آج کے دن لازمی کرنا، کیونکہ سال میں صرف ایک دن تو عمل پڑھنے کا ہوتا ہے، تو انسان ہے، کوئی کمی پیشی نہ رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ لوگ 2 4 مرتبہ پڑھ لیں گے تو کوئی کمی پیشی بھی رہ گئی ہوگی تو 1 2 مرتبہ پڑھنے میں تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنا 2 3 بار یہ عمل پڑھ لینا، اور آپ نے یہ عمل کرنے کے لیے بس سکون سے بیٹھ جانا ہے، کہیں بھی ہو۔ آج کے دن اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی گن کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا، بالکل سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے آپ کو بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، ہمیں دولت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ توکل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی سپرد کرنے کے ہیں۔ حضرت غزالی رحمت اللہ علیہ توکل کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو جو کارساز حقیقی ہے۔ اسی طرح اللسان میں ہے کہ اللہ پر توکل یہ ہے کہ متوکل کو معلوم ہو کہ اس کے رزق اور تمام معاملات کا کفیل صرف وہی ہے، صرف اسی کی طرف مائل ہو، غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ علامہ ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل
نام ہے دنیا و آخرت کی مصلحتوں کے حصول اور مضرتوں کے دفاع میں اللہ عز و جل پر صدیق اعتماد کا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنی محنت و کوشش کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اسباب و علل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے۔ بظاہر اسباب و علل گو موافق ہوں، مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرا برابر بھی مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصل قوت و قدرت عالم اسباب سے ماورا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ متوکل انسان توہم پرست نہیں ہو سکتا، کیونکہ توہم پرست بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کئی آستانے بدلتا ہے، بالا آخر مایوسی ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ متوکل انسان کامیابی پر اپنی تدبیر پر اتراتے ہوئے غرور و تکبر کی راہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اگر نتیجہ اچھا نہ بھی نکلے تب بھی اس میں ایک خالق رب ذوالجلال کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا انسان اس بات کو یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی مؤثر بذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سؤال عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کام یا لڑائی میں اس سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہارے مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ آیت مبارکہ میں توکل کی اہمیت و حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ توکل بے دست و پائی اور ترک عمل کو نہیں کہتے، بلکہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ دینے کا نام ہے۔ یعنی تمام اسباب و امور اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو فتح و ظفر تمہارا مقدر نہیں بن سکتی، اس لیے مرد مومن کو یہی حکم ہے کہ توکل و بھروسہ صرف اور صرف اپنے خدا پر رکھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اہل کفار صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال کرنا کہ کہیں بد عہد اہل کفار کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو تو ان کے فریب کا داؤ ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ ترجمہ: اور اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو تم بھی جھک اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہیں تو کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید فرمائی۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں آنے والے مصائب و مشکلات بھی اللہ کے بھروسے پر کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جسے زوال نہیں، وہ ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ: اور میں نے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے اس کے سوا اپنے کام کی مزدوری نہیں مانگتا، جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے اور اس زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں۔ حضور خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلم امہ کو ہر قسم کے مصائب و آلام، مشکلات و تکالیف میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی۔ اسی طرح پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی توکل علی اللہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی، اور خود اولو العزم رسول اکرام علیہ السلام کی زبانوں سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تن تنہا صالحہ سال تک اللہ کے بھروسے پر تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نوح علیہ السلام کا حال سنائیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم کے لوگو، اے میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق گزرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ غور کیجئے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دشمنوں کے ہر قسم کے مکروہ فریب، سازش اور لڑائی جھگڑے کے مقابلے میں استقبال اور عزیمت کے ساتھ اللہ پر توکل اور اعتماد کا اظہار کسی پیغمبرانہ شان سے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم اپنے دیوتاؤں کے قہر و غضب سے ڈراتی ہے تو وہ جواب میں فرماتے ہیں، ترجمہ: میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان دیوتاؤں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، پھر تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو، میں نے اللہ پر جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ کر لیا۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ حضرت
حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا اس شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیلات کے لیے سورۃ انبیاء آیت نمبر 83 84 اور سورۃ سعاد آیت نمبر 41 44 کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملے۔ دو اہم سبق یہ ہیں: نقصان نہیں پہنچایا بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہٰذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ اسباب و ذریعے وسائل کا استعمال کرنا منشائے شریعت اور حکم الہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب و وسائل کو اختیار بھی فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا۔ خواہ لڑائی ہو یا کاروبار، ہر کام میں حسب استطاعت اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لہٰذا جائز و حلال طریقے پر اسباب و وسائل کو اختیار کرنا، پھر اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنا توکل علی اللہ کی روح ہے۔ چنانچہ ایک بدو اونٹ پر سوار کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹ کو یوں ہی چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں تو میرا اونٹ مجھ کو مل جائے گا یا اس کو باندھ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو باندھ کر خدا پر توکل کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو توکل علی اللہ کی جو تعلیم دی، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، یعنی دنیا آخرت کی تکلیف سے بچائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے، تم اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ جب سوال کرو گے تو صرف اللہ سے سوال کرو، جب مدد چاہو تو صرف اسی سے مدد مانگو، اور سنو، اگر پوری امت تم کو فائدہ پہنچانے پر آمادہ ہو جائے تب بھی اتنا ہی فائدہ اور نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور اگر تمہارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں تب بھی اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، قضاء اور قدرت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ توکل علی اللہ کے حصول کے لیے ایک دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور نہ کسی بھی کام کی قدرت میسر آ سکتی ہے نہ قوت مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے: تو نے ہدایت پائی، تیری کفالت کر دی گئی، تجھے ہر شر سے بچا دیا گیا اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ابو داؤد ترمذی۔ توکل کی تعلیم مسلمانوں کو اس لیے دی گئی کہ وہ بے جا پریشان نہ ہوں، انہیں اضطراب لاحق نہ ہو، کیونکہ بندے کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں وہ مجبور ہوتا ہے، لہذا مجبوری کی حالت میں وہ بے چین نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف اور اپنے معاملے کو سپرد کر دے۔ یہ زندگی میں ایسے بہت سے خطرات ٹوٹ پڑتے ہیں جن کی احتیاط کرنے اور بچنے پر بھی بندہ بچ نہیں پاتا، تو ایسے خطرات میں پڑھ کر بیکار اپنی جان نہیں گھلانا چاہیے بلکہ مرضی الہی پر راضی رہ کر اللہ ہی کو اپنا وکیل و دستگیر جاننا چاہیے۔ مصیبت کے ماروں کو سکون دینے والا، غم نصیبوں کو راحت بخشنے والا، فریادیوں کی پکار سننے والا وہی ہے، وہی پروردگار ہے، اور اسی پر ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دین ہے، تا قیامت اس دین کو باقی رہنا ہے۔ اب کوئی دین آنے والا نہیں۔ دین اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر انسان روز قیامت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار اور جنتی بن سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر نجات کا کوئی اور راستہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرتبت کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اب امت مسلمہ پر لازمی ہے کہ اپنی طاقت و قوت و علم و بساط کے مطابق اشاعت دین تحفظ شریعت میں اپنا فریضہ ادا کریں، نیز نمازوں کی پابندی کو لازمی بنائیں، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پر سختی سے عمل پیرا ہو جائیں، گھریلو خواتین کو بار نمازوں کی تائید کریں، کیونکہ فرمان رسالت
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس گھر میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان ہے۔ قوم مسلم کے لیے یہ لمحہ فکر ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جہاں مغربی تہذیب کی طرف تیزی سے راغب ہو رہا ہے، وہیں دینی و اسلامی تعلیمات، نمازیں، تلاوت قرآن اور اخلاق سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو چکی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی ہر غلطی کو نظر انداز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ والدین سرپرست جب اپنے بچوں کی دنیاوی کامیابی دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، لیکن جب نماز، تلاوت قرآن اور فکر آخرت اور روز حشر کامیابی کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شاید وہ بھول چکے ہیں کہ کل بروز محشر ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر شے کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں تاکہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ تو ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو سکون سے بیٹھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یہ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ خاص غیبی دولت والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اور یہ پورا عمل یاد رکھیے گا، آج 19 شعبان کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھنے چاہے کہیں بھی موجود ہوں، پورا عمل ایک وقت میں ایک ساتھ بیٹھ کر کرنا ہے۔ آدھے منٹ کا تو پورا عمل ہے، تو ایک ساتھ آپ کو یہ پورا عمل ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ پہلے سے آدھا منٹ نکال لیجئے گا، چاہے گھر میں ہو چاہے دفتر میں ہو۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے پہلے سے وقت نکال لیجئے گا، وہ آدھے منٹ ایسے ہوں کہ اس دوران آپ کو آپ کی پوری توجہ صرف وظیفہ پڑھنے پر لگائی ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا۔ تو پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے پہلے کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 100 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب۔ یہ وظیفہ آپ نے 19 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ کوثر کا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ آخر میں سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ شروع میں جو آپ نے پڑھا تھا وہی آخر میں درود پاک پڑھیے گا، اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔